بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسوہ اسلامک وزڈم یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ سیرت النبی کورس کے حوالے سے آج کا ہمارا سبق ہے واقعہ شق صدر کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے اور حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی خادمہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے سرپرست حضرت عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں، لیکن ابھی ابتدائے راہ میں تھی کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کر گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت کر گئیں۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے اور آپ کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تڑپ رہا تھا۔ آپ کو ایک نیا جھٹکا لگ گیا تھا۔ پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور اس کے بعد حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، تو اس وجہ سے آپ کو حضرت عبد المطلب کو ایک نیا جھٹکا لگ گیا اور جس نے پرانے زخم بھی کورید دیے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کو اپنی حقیقی یعنی صلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، حضرت عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح آپ کا احترام کرتے تھے۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ حضرت عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا۔ ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے، تو حضرت عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے، تو حضرت عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ آپ کی عظمت کے پیش نظر اولاد میں سے کوئی بھی فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو فرش پر ہی بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر بچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب حضرت عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان ہی نرالی ہے۔ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے اور اپنے ہاتھ سے پیٹھ سلاتے اور آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن ہوئی تھی کہ دادا حضرت عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا، ان کا بھی انتقال ہوا۔ حضرت عبد المطلب کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا اور
وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کو، جو آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر مانا، مزید اعزاز اور احترام سے نوازا، 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی اور اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی مزید اس کی جو وضاحت ہے، تفصیل ہے، ہم آگے سبقوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ساکر نے جلحمہ بن عرفتہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا اور لوگ قحط سے دوچار تھے۔ قریش نے کہا ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجئے۔ تو حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گئے اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ابر آلود سورج سے گھنے بادل ابھی ابھی چھٹے ہوں، اور آپ کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کعبے کی دیوار کی پیٹھ سے ٹیک دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اپنے ساتھ پکڑے رکھتے ہیں، اور اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں حضرت ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا تھا کہ وہ خوبصورت ہیں، آپ کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ